آج کا خداوند کا کلام ہے یوحنا کی انجیل، اس کا 11واں باب، اس کی 42ویں آیت، 42 ورس۔ اور مجھے تو معلوم تھا کہ تو ہمیشہ میری سنتا ہے، مگر ان لوگوں کے باعث جو آس پاس کھڑے ہیں میں نے یہ کہا تاکہ وہ ایمان لائیں کہ تو ہی نے مجھے بھیجا ہے۔ آمین۔ خدا کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ ہم نے پچھلے کلام میں بھی یہی دیکھا کہ خدا کی خود کی فکر ہے کہ انسانوں کو بچانا ہے، چھڑانا ہے، نکالنا ہے، قیدیوں کو رہائی دینی ہے، غلاموں کو جو غلامی میں ہیں ان کو نکالنا ہے۔ کس کی غلامی میں ہے؟ اس کا مطلب ہے جب کوئی غلام ہوتا ہے تو اس کے اوپر کوئی ایسا شخص ہوتا ہے، ایسی پاور ہوتی ہے، ایسی اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے اس اختیار کی وجہ سے ان لوگوں کو غلام بنا کر رکھتا ہے۔ کوئی بھی شخص کسی کو غلام نہیں بنا سکتا جب تک کہ پہلے والے شخص کے اندر کوئی اختیار، طاقت، قوت نہ ہو۔ آمین۔ اس کا مطلب ہے کہ غلامی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ کسی کے پاس یہ اختیار ہو۔ اب کیسا اختیار اور کیسی غلامی؟ خداوند یسوع مسیح کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا باپ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنا بیٹا بھیجوں گا، مسیح۔ وہ مسیح بچائے گا، چھڑائے گا، نکالے گا۔ کس سے؟ غلامی سے۔ آزاد کرائے گا قیدیوں کو۔ تو جو قید ہوگا اس کا مطلب ہے اس کے لیے قید بھی ہونا ضرور ہے۔ اگر وہ قید ہی نہیں ہے تو پھر خدا جھوٹی گواہی تو نہیں دیں گے کہ میں نکال رہا ہوں، میں قیدیوں کو بچا رہا ہوں، نکال رہا ہوں، چھڑا رہا ہوں۔ اس کا مطلب حقیقی طور پر، کیونکہ خدا سچے ہیں اور وہ سب کچھ جانتے ہیں، حقیقی طور پر یقینی ہم لوگ کسی قید میں تھے، ہیں اور رہیں گے جب تک ہم مسیح یسوع کو قبول نہیں کر لیتے۔ تو اس قید کو خدا دیکھ رہے ہیں، خدا جان رہے ہیں۔ اس غلامی کو ایک قید ہے، جب تک کسی کی اتھارٹی، اختیار اور پاور ہمارے اوپر نہیں ہوگا، وہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اس کو قید میں ڈال دو یا اس کو یہ سزا دے دو۔ اس کا مطلب ہے کسی کی پاور ہونا بہت زیادہ ضروری، اختیار بہت زیادہ ضروری ہے۔ بغیر اختیار کے کوئی ایسا کسی کی بھی زندگی میں فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اب قید بھی ہے، اختیار بھی ہے۔ اب خدا باپ نے شروع ہی میں پیدائش کی کتاب میں یہ فیصلہ کر دیا کہ ابن آدم آئے گا اور وہ کچلے گا۔ کس کو؟ ابلیس کو۔ ابلیس کو کچلے گا۔ اب 4000 سال کے بعد خداوند یسوع مسیح تقریباً آتے ہیں، اور میں نے پچھلے کلام میں بتایا کہ جب یسوع مسیح آئے اور یسوع مسیح کو خدا نے اس کام کے لیے چنا۔ اب خداوند یسوع مسیح کو اس لیے نہیں چنا کہ وہ خدا نے اس کو چن کے اپنا بیٹا بنا لیا، ہرگز نہیں۔ وہ آلریڈی اس کا بیٹا ہے۔ خدا نے اپنا بیٹا اس کام کے لیے چنا کہ وہ مسیح ہو، وہ کرائسٹ ہو، مسیح ہو، وہ بچائے، وہ چھڑائے، وہ نکالے۔ اس کا مطلب ہے بیٹا نہیں چنا، وہ بیٹا ہے، وہ حقیقی بیٹا ہے، لیکن اپنے بیٹے کو خدا نے مسیح کا کام دیا، نجات دینے کا کام دیا، ایک خدمت دی کہ تو بچا اور چھڑا۔ جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا کہ نبیوں نے یہ نبوت کی، زبور میں بھی نبوتیں ہیں، پرانے عہد نامے میں نبوتیں ہیں کہ وہ آئے گا، وہ آئے گا، وہ آئے گا، وہ چھڑائے گا، نجات دے گا۔ اب لوگوں کو کیسے پتا چلے گا؟ وہ مدد اب آ پہنچی ہے۔ 4000 سال گزر گئے، نبوتیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن ابھی تک وہ نہیں آیا، خدا کا وہ وعدہ پورا نہیں ہوا۔ نہ ہی لوگ یہ جانتے تھے کہ جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے، میں اس کو خود سے ہی سمرائز کرنا چاہ رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اور کلیئر ہو کہ خدا کا کام کرنے کا طریقہ
کیا ہے, خدا کا انداز کیا ہے, تاکہ ہم خدا کے کاموں کو جب اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہم جان جائیں کہ یہ واقعی خدا کا کام ہے, اور خدا کا کام کرنے کا طریقہ کار یہی ہے. خدا نے جب یہ وعدہ تو کر لیا تو کیا ایک دم سے 4000 سال بعد بیٹا پیدا ہوا اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلا؟ خداوند یسوع مسیح نے بھی نشان کی بات کی کہ تمہیں یہ نشان دیا جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ خدا نشانیوں کے ساتھ کام کرتے ہیں, خدا پری پلانڈ کام کرتے ہیں, خدا سڈنلی کام نہیں کرتے, خدا نبوتوں کے ساتھ کام کرتے ہیں. خدا جب تک نبوتیں نہ بتا دیں, خدا نبوتوں کو جب پورا کرتے تو ہم جانتے ہیں کہ واقعی یہ حقیقی خدا ہی کے کام ہے, کیونکہ یہ سڈنلی نہیں ہوئے, کیونکہ واحد خدا کی ذات ہے, خدا کی روح ہے جو ہزاروں سالوں کیا ابد تک کی ساری باتیں جانتا ہے. اور جیسے جب وہ نبوتیں پوری ہوتی تو ہم کہتے ہیں واقعی یہ خدا کا کام ہے. تو خدا کا کام جو ہے وہ ظاہر ہی ایسے ہوتا ہے کہ خدا اپنا کام میریکولسلی معجزانہ طور پر جب ہم کچھ بہت ڈفرینٹ دیکھتے ہیں جو ہماری حدود سے باہر ہوتا ہے, جو ہم نہیں جانتے, جو ہم نہیں کر سکتے, جب ہم وہ دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہاں واقعی یہ خدا کا اس میں ہاتھ ہے. اب خدا نے فیصلہ کیا, سڈنلی خداوند یسوع مسیح نہیں آئے. خداوند یسوع مسیح کے آنے سے پہلے اتنے ہزاروں سالوں پہلے نبوتیں چلتی رہی. اس کے نشان بتائے گئے کہ 4000 سال کے بعد جب وہ مسیح آئے گا تو یہ ساری باتیں اس کی زندگی میں پوری ہونا ضرور ہے. خدا نہیں چاہتے کہ ہم غلط ٹریک پہ چڑھ جائیں. اس وجہ سے خدا نقطہ بتاتے رہے, خدا اس کے پہچان بتاتے رہے, خدا سکھاتے رہے, ایسے ہوگا ایسے ہوگا ایسے ہوگا. جیسے کہ یسایہ کی کتاب میں کیسے لکھا ہوا ہے, ہر بات لکھی ہوئی ہے, کہاں پیدا ہوگا, دوسری نبوتوں میں اور کلام میں مقدس میں کیسے کیسے ہر بات ظاہر ہوئی ہے. اس کی پیدائش کہاں ہوگی, وہ کہاں رہے گا, کہاں سے آئے گا, یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. اب وہ کیا کہلائے گا, سب کچھ لکھا ہوا ہے بائبل مقدس میں. تو خدا نے ایک دم سے یہ نہیں کہنا شروع کر دیا کہ لوگ اس سے انجان تھے. وہ لوگ یہ نہیں کہہ سکتے تھے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. خدا نے کچھ ظاہر ہی نہیں کیا, خدا نے ہمیں پہلے بتایا ہی نہیں, کوئی سائن کوئی نشان ہی دکھا دیتے. کیونکہ اسی طرح کے لوگ ہیں, انسان اسی طرح کا ہے. وہ کیا کرتا ہے, جب یسوع مسیح کے ساتھ بحث کر رہا تھا تو وہ یسوع مسیح سے یہی کہتے رہتے تھے ہمیں نشان دکھا, تو یہ کام کس لیے کرتا ہے. تو وہ سوال جواب بحث کرتے تھے. خدا کو انسانوں کی روحوں کے بارے میں, ان کی مینٹیلٹی کے بارے میں, ان کی بیہیویئر کے بارے میں سب پتہ ہے. خدا جانتے ہیں کہ یہ کس ٹائپ کے لوگ ہیں اور ان کو میں کس حد تک سمجھاؤں گا اور کون سی باتیں ان پر ظاہر کروں گا تو یہ مان جائیں. اس لیے نہیں کہ خدا مجبور ہوئے میں کہ میں ضرور بتا دوں کہ میں سچا ہوں, ایسا نہیں ہے. خدا یہ مجبور ہے کہ میرے بچے بچ جائیں. خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتے. خدا یہ مجبور ہے, خدا اپنے دل کے ہاتھوں, خدا محبت کے ہاتھوں, خدا طرز کے ہاتھوں مجبور ہے کہ یہ بچ جائیں. اب خدا نے کیا کیا کہ جو نبوتیں جیسے ہوئی, تو اب جو میں بات کرنے لگی ہوں کہ جیسا ہم نے ایک سائن دیکھا, وہ سب سے بڑا سائن جو تھا, جیتی جان سائن, اور اتنے سالوں وہ سائن رہا, وہ نشان رہا, وہ تھا یوحنا بپتسمہ دینے والا, جس کا ذکر میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ کیا کہ یوحنا نے گواہی دی اور اس نے کہا, ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 31ویں آیت 31 ورس, اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا مگر اس لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوا آیا. آمین. اس سے زیادہ میں نہیں پڑھی بھی. اسی لیے آیا, اسی لیے لکھا ہے. وجہ کیا ہے, خدا کیا چاہ رہے ہیں کہ جو میں نے اپنے بیٹے کو یہ کام دیا ہے, یہ خدمت دی ہے تاکہ وہ نجات دے, بچائے, چھڑائے, تو جب تک لوگ اس کو اس طرح سے مسیح نہیں قبول کریں گے, بچانے والا, چھڑانے والا, نجات دہندہ قبول نہیں کریں گے, تو یہ لوگ تو پھر وہاں کے وہیں ماری جائیں گے. تو خدا کیا کر رہے ہیں, نبوتیں بھی دے رہے اور ایک نشان, جیتی جان نشان دے رہے ہیں
اسی لیے آیا. وجہ کیا ہے؟ اس ایک وجہ سے آیا. بغیر وجہ کے خدا نے اس زمانے میں اس نبی کو نہیں چنا. اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد اتنا زیادہ مضبوط تھا. اور وہ مقصد کیا تھا؟ آگے لکھا ہے، اب میں پڑھوں گی، کہ وہ اسرائیل پر ظاہر ہو جائے. وہ کون؟ وہی جو آنے والا، بچانے والا، چھڑانے والا مسیح کرائسٹ، جس کو خدا نے بھیجنا ہے، جس کا وعدہ خدا نے پیدائش کی کتاب میں کیا ہے کہ وہ کچلے گا، وہ اسرائیل پر ظاہر ہو جائے. اب یہ فکر کس کی ہے؟ خدا کی. اور خدا کیا کر رہے ہیں؟ خدا اتنا بڑا نشان یوحنا بپتسمہ دینے والے کو اپوائنٹ کرتے ہیں، مسا کرتے ہیں کہ میں اس سے پہلے اس کو بھیجوں تاکہ یہ راہ تیار کرے، کہ جیسا کہ پرانے عہد نامے میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ نبوت کی گئی تھی، اتنے واضح طور پر یہ نبوت کی گئی تھی کہ پکارنے والے کی آواز اور اس کی راہ سیدھی بنانی ہے. اس کے راستے کس کے؟ اس مسیح کے، اس خدا کے بھیجنے والے کے لیے جس کو خدا نے چنا ہے. اب ہم رائٹ بندہ کیسے جانیں گے، رائٹ شخص، رائٹ مسیح کیسے سمجھیں گے؟ جب ہم ان نبوتوں کی طرف جا کے کہیں گے کہ ہاں جس کے بارے میں یہ لکھا ہے اور جو یہ پکارے گا، جو اس کی راہیں سیدھی کرے گا، جو اس کے بارے میں بتائے گا، اس کے بعد وہ آئے گا جیسا کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے اسی آیت میں، ایک شخص میرے بعد آتا ہے، بعد میں آتا ہے. پہلے وہ راہیں سیدھی کرے گا، پہلے وہ اس کے بارے میں بتائے گا. یسوع مسیح نے بپتسمہ بعد میں لے کر یسوع مسیح نے منادی شروع کی تھی. یسوع مسیح کا کام پہلے شروع نہیں ہوا. یہ نہیں کہ یوحنا کا بھی پہلے ہو گیا اور ساتھ ہی میں جیسس کرائسٹ کا، یسوع مسیح کا، اس مسیح کا شروع ہوا. ایسا نہیں تھا. ایک شخص میرے بعد آتا ہے. اس نے کہا میرے بعد اس نے آنا ہے. جب میں اس کو بپتسمہ دے دوں گا اور جب میں اس کے بارے میں یہ نبوتیں کر دوں گا اور میں اسرائیل پر اس کو ظاہر کر دوں گا اور میں بتاؤں گا کہ میں ایک نشان ہوں، کہ میرا اس سے پہلے آ کر اس کے بارے میں بتانا بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ تم لوگ رائٹ شخص کو، رائٹ مسیح کو جو خدا کی طرف سے پہچان جاؤ. یوحنا سے پہلے اگر ہم یوحنا کو دیکھیں اور پچھلے ہزاروں سالوں میں دیکھیں تو کوئی پانی کا بپتسمہ نہیں دے رہا تھا، کوئی اس مسیح کے بارے میں نبوتیں نہیں کر رہا تھا. یوحنا واحد نبی ہے جس نے مکمل خداوند یسوع مسیح کی تمام نبوتیں کی تھیں. وہ کون ہے اور وہ کیا کرنے والا ہے اور وہ کیسا ہے، یہ صرف اور صرف ساری نبوتیں، ہم اس کو بعد میں ڈسکس کریں گے، صرف اور صرف یوحنا بپتسمہ دینے والے کے پاس آئیں اور اتری، اور خدا نے صرف یوحنا بپتسمہ دینے والے کو بتایا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، انسانوں کو پتہ چلے جو کچلے ہوئے ہیں، قید میں ہیں، وہ جان سکیں کہ اس کے بعد ہی جو آئے گا نا وہ مسیح ہوگا. اگر خداوند یہ کام نہ کرتے تو کتنے نبی آئے ہیں، اور وہ نہ بتاتے تو ایک دم جیسس کرائسٹ آتے. تو خدا تو قدرت والے کچھ بھی کر سکتے، لیکن خدا کا طریقہ انسانوں کے لیے، کیونکہ انسان کو سمجھانے کے لیے انسان جلدی بات نہیں مانتا، انسان جلدی ایمان نہیں لاتا. خداوند نے اس لیے یہ کام کیا تاکہ انسانوں کی عقل میں یہ بات پڑ جائے، کیونکہ انسان نشان طلب کرتا ہے. خداوند یسوع مسیح سے بھی انہوں نے کہا کہ ہمیں نشان بتا، تو خداوند نے کہا کہ اس نشان کے علاوہ تمہیں اور کوئی بھی نشان بتایا نہیں جائے گا. اس کا مطلب ہے انسان کی چھوٹی عقل، چھوٹے ایمان، کمزور عقل اور کمزور روح اور کمزور ایمان کی وجہ سے خدا کو ایسے کام کرنے پڑتے
ہیں. خدا ہماری روح کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، اور خدا یہ بھی چاہتے تھے کہ ہیں تو یہ کمزور اور چھوٹے، اور جب تک میں ان کے ساتھ اس طرح کے نشان نہیں ظاہر کروں گا یہ بیچارے نہیں بچیں گے. تو ہمیں بچانے کے لیے خدا نے یہ سارے کام کیے، کیونکہ خدا حکیم ہے، خدا حکمت والے ہیں. خدا کو معلوم ہے کہ میں نے کس طرح سے اپنے لوگوں کو بچانا ہے. تو یہ سب کچھ خدا کیا کیوں کر رہے ہیں؟ بچانے کے لیے کہ یہ بچ جائیں. خدا کی قدرت ہے، خدا کیسے بھی ثابت کر سکتے، خدا کیسے بھی ظاہر کر سکتے، خدا کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. لیکن ہمارے لیے کچھ بھی ممکن نہیں ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، کسی بھی بات پہ ہم ایمان نہیں رکھ سکتے. تو خدا نے یہ سلسلہ جاری کیا اور خدا یہ کام کر رہے ہیں. اور اس نے کہا کہ میرے بعد جو آتا ہے وہی مسیح. اور جب اس نے اس کو دیکھا تو اس نے کہا یہ وہی ہے جو خدا کا برا ہے. تو اس نے یہ پہچان دی، اور یہ پہچان بھی جیسا کہ ہم نے بائبل مقدس میں دیکھا تو اس نے کہا کہ میں اسے نہیں جانتا تھا، مجھے اس کی پہچان نہیں تھی، میں تو اس کو جانتا ہی نہیں تھا. کیوں کہہ رہا تھا؟ کیونکہ اس کو پلان منصوبہ تو مل رہا تھا کہ یہ سٹیپس ہیں، یہ طریقہ ہے، تو نے پانی کا بپتسمہ دینا ہے. اور اس کو روح القدس کے وسیلہ سے ظاہر ہوتا گیا کہ جو روح القدس سے بپتسمہ دے گا وہ یہ ہوگا، وہ برا ہوگا، وہ گناہ اٹھا لے جائے گا. اور بھی بہت سی نبوتیں جو بھی میں نہیں ذکر کر رہی کیونکہ ابھی وقت نہیں اس کا. تو وہ ساری نبوتیں اس نے پوری کی، وہ اس نے ساری نبوتیں بولیں. خدا نے اس کو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں نقطہ بتانا شروع کر دیا. وہی نقطہ وہ اسرائیل پر ظاہر کرنا شروع ہو گیا. وہ یسوع مسیح کے بارے میں پریچ کرتا تھا، منادی کرتا تھا. وہ صرف پانی کا بپتسمہ ہی نہیں صرف دیتا تھا، لکھا ہے وہ اسرائیل پر ظاہر کرتا تھا. کیا ظاہر کرتا تھا؟ وہ آنے والا بس ایک جملہ، ہرگز نہیں. وہ یسوع مسیح کے بارے میں جو یسوع مسیح آ کر پانی کے بپتسمے کے بعد کرنے والے تھے، اور جو ہمیشہ کی زندگی میں آسمان کی بادشاہی میں تک ہونے والا تھا، ان تمام نبوتوں کا، کلام کا اور تعلیم کا ذکر یوحنا کرتا رہا اسرائیل کے ساتھ. اور وہ اس کی منادی کرتا تھا. خالی وہ وہاں پہ آتے تھے، اگر ہم ایسے امیجن کر لیں کہ اسرائیلی آ رہے ہیں، یہودی آ رہے ہیں وہاں پر، اور وہ کھڑا ہو کے بپتسمہ دے کر ان کو پانی میں ڈبوتا اور وہ نکلتے تھے اور جاتے رہتے تھے، اور اسی طرح یہ جاری رہتا تھا. اور باقی وہ اپنا منہ بند رکھتا تھا؟ ہرگز نہیں. وہ پھر اس ٹائم میں کیا کرتا تھا؟ پھر جب اتنی گیدرنگ، اتنے لوگ، اتنی بھیڑ جمع ہو جاتی تھی تو پھر وہ کیا کرتا تھا؟ آؤ بپتسمہ لے لو. وہ آلریڈی آئے تو ہوئے تھے بپتسمہ لینے. تو پھر وہ کیا کرتا تھا؟ وہ یسوع مسیح کی منادی کرتا تھا. وہ یسوع مسیح کے بارے میں بتایا کرتا تھا کہ وہ اب آنے والا ہے، اب وہ آنے والا ہے، اب اس کا وقت ہے، تم لوگ نہ بھٹکنا، جب وہ آئے گا، وہ ظاہر ہوگا تو تم اس پر ایمان لے آنا. اور اس نے بھی یہی کہا کہ میں نہیں جانتا، خدا نے مجھ پر ظاہر کیا. اب اس کا مطلب ہے خدا یہ راہ مضبوط بنا رہے تھے کہ جتنی بھی دیر یوحنا بپتسمہ دینے والا یسوع مسیح کی منادی کرتا رہا، اس منادی کے الفاظ اور اس منادی میں جو نبوتیں وہ کرتا رہا کہ وہ یہ کرے گا، وہ یہ کرے گا، وہ گناہ اٹھا لے جائے گا، وہ خدا کا برا ہے، اس کو کیسے پتا چلا؟ جب تک خدا نہ بتائے آپ کچھ نہیں جانتے. اس کا مطلب ہے خدا اس کو یہ کلام، اس کو یہ منادی کے لفظ اور یسوع مسیح کے بارے میں بتا رہا تھا، اور وہ آگے بیان کرتا رہتا تھا. اپنے وقت اور اپنے زمانے میں اس نے یہ بیان کیا. اب وہ بیان کرتا جا رہا، لوگ سنتے جا رہے. اور اس کا مطلب ہے یہ بات ان میں مشہور ہو گئی تھی کہ اب مسیح کا وقت ہے. اس لیے تو فقی فریسی آ کے پوچھے تو مسیح تو نہیں، کیونکہ وہ مسیح کی باتیں کرتا تھا اور وہ بپتسمہ بھی دیتا تھا. ان کو یہ تک نہیں پتا تھا کہ یہ بپتسمہ دیتا ہے تو یہ کیوں دیتا ہے. یہ ایک نشان ہے مسیح کے آنے سے پہلے. آپ فقی ہو، فریسی ہو، چرچ میں پادری ہو، آپ ایونجلسٹ ہو، آپ کچھ بھی ہو، جب تک خدا آپ پر نہیں ظاہر کریں گے آپ کسی بھی نبوت کو نہیں جان سکتے.
ان کو اس نبوت کا نہیں پتا تھا کہ مسیح کے آنے سے پہلے، مسیح کے آنے سے پہلے یہ پکارنے والے کی آواز اٹھے گی اور وہ یہ سب کچھ کرے گا. ان کو اس کا کوئی علم نہیں تھا، اس کے بارے میں وہ کچھ بھی نہیں جانتے تھے. وہ صرف اندازے لگاتے تھے، اندازے لگا تو تو نہیں ہے، تو تو نہیں ہے، تو تو نہیں ہے، اس کو یہ کہتے تھے، لیکن وہ جانتے نہیں تھے. اسی لیے اس سے ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ ہر شخص، بے شک وہ چرچ میں کام کر رہا ہے، جب تک خدا اس کو نہ چنے اس کام کے لیے، وہ خدا کے بھیدوں کو نہیں جان سکتا. اب خدا نے صرف یوحنا کو چنا تھا، یوحنا بپتسمہ دینے والے کو چنا تھا. اسی لیے وہ نبوتیں جو خداوند یسوع مسیح کے لیے تھیں صرف اس کو پتہ چلی، اور صرف اسی نے گواہی دی. اس نے کہا میں یہ گواہی دیتا ہوں، اور اس نے کہا میں اقرار کرتا میں نہیں ہوں، میں تو صرف اس لیے آیا ہوں تاکہ اس کے پہلے آؤں اور اس کے بارے میں منادی کرتا رہوں، لوگوں کو آگاہی دوں کہ خدا کا رائٹ ٹائم آ گیا ہے، کیا وہ مسیح آ چکا ہے اور اب اس کا کام شروع ہو گیا ہے، اور ضرور ہے کہ میں گھٹوں اور وہ بڑھے. اور یہ خدا چاہتے ہیں، خدا کا یہ فیصلہ تھا، خدا کی یہ مرضی تھی. اب یہ خدا کی مرضی ہے، خدا کیوں چاہتے ہیں؟ خدا ہمیں نہیں چاہتے کہ ہم لوگ ہلاک ہوں. ہم اس کو دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل جو ابھی میں نے پڑھا کہ خداوند یسوع مسیح نے ایک دعا کی، ہم اس کو دیکھتے ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے پڑھا یوحنا کی انجیل اس کا 11واں باب اس کی 42ویں آیت میں خدا کے کلام میں لکھا ہے، خداوند یسوع مسیح جب لازر کی قبر پر آتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح لازر کی قبر پر آ کے یہ الفاظ کیوں بول رہے ہیں؟ جتنی بھی جگہ پہ ہم نے خداوند یسوع مسیح کے معجزات دیکھے ہیں، تو انہوں نے ہاتھ رکھا اور کہا اور ہو گیا. دو چیزیں، کہا، ہاتھ رکھ کے کہا یا بغیر ہاتھ رکھ کے کہا تو وہ کام ہو گیا، وہ معجزہ ہو گیا. لیکن جب وہ لازر کی قبر پہ آئے تو اس کا مطلب ان کو مشکل ہونا شروع ہو گئی تھی کہ یہ تو 4 دن کا مردہ ہے، اس لیے میں زیادہ لفظ بولوں، زیادہ جملے بولوں. ہرگز نہیں. یسوع مسیح کلام ہے، کلام مجسم ہوا، اور کلام صرف کہا جاتا ہے اور ہو جاتا ہے، جیسا کہ ہم پیدائش کی کتاب میں پڑھتے ہیں، کہا اور ہو گیا. ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے، ایمان رکھنے کے لیے اور اچھے ایمان کے لیے اتنا ہی کافی ہے. خداوند یسوع مسیح یہاں پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں، اور مجھے تو معلوم تھا کہ تو ہمیشہ میری سنتا ہے. اس کا مطلب ہے یسوع مسیح یہ جو جملے بول رہے ہیں یہ اپنے لیے نہیں بول رہے. یسوع مسیح کو تو پتہ ہے کہ خدا کس قدر خداوند یسوع مسیح کی سنتے ہیں. تو خداوند یسوع مسیح کو یہ حاجت، ضرورت نہیں ہے کہ وہ خدا کو منائے. خدا باپ تو خود ہی گواہی دیتے ہیں، میں اپنے بیٹے سے خوش ہوں. کتنی دفعہ گواہی دی انہوں نے. کیوں خوش ہیں؟ جو ماں باپ اپنے بچوں سے خوش ہوتا ہے نا، بچہ آدھی زبان میں بھی وہ بات کرے تو ماں باپ فوراً اس کی بات کو مانتے اور سنتے اور رد نہیں کرتے. لیکن ماں باپ اس وقت رد کرنا شروع کر دیتے ہیں جب وہ بچوں کو دیکھتے ہیں کہ بچے پہلے بات مانتے تھے اب نہیں مان رہے، تو بچوں کی بھی بات پھر اتنی نہیں سنی جاتی. بچہ اپنے رویوں سے، اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے، اپنی سخت دلی اور ضد کی وجہ سے ماں باپ کو اپنے سے اس طرح سے علیحدہ کرتا ہے کہ ماں باپ پھر اس کی نہیں سنتے، پھر کہتے ہیں ماں باپ برے ہیں. اگر ہم اس در دیکھیں کہ یسوع مسیح نے یہ کہا کہ مجھے معلوم ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے یسوع کو معلوم ہے کہ نہ تو میں نافرمان ہوں اور نہ میں نے کوئی ایسی ضد باندھی ہے کہ جو میرا باپ میری نہیں سنے گا. اور خدا باپ نے بھی یہ کہا کہ یہ میرا بیٹا، میں اس سے خوش ہوں. خدا نے گواہی دی کہ میں اس سے خوش ہوں، یہ نافرمان نہیں ہے میرا، یہ فرما بردار اور ہر وقت کلام میں رہنے والا پاک میرا بیٹا ہے، جس نے اپنی پاکیزگی جتنے سال یہاں اب تک گزار چکی ہے اس طرح سے اس نے پاکیزگی میں گزاری ہے. تو خدا باپ اس سے کتنے خوش ہیں کہ آسمان سے آوازیں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے،
तो इसका मतलब है खुदावंद यीशु मसीह को ये इल्म था। खुदावंद यीशु मसीह को ज़रूरत नहीं कि वो अपने बाप को राज़ी करता रहे, अब का मुआवजा बड़ा है, अब ज़रूर सुनना। ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि सारे कह रहे हैं बदबू आ रही है, कैसे होगा, इतनी देर का मरा हुआ है। यीशु मसीह इससे नहीं घबरा रहे थे, क्योंकि वो खुद खुदा है, सब कुछ उसके ताबे है। वो कह ही दे तो सब कुछ बदल जाता है, तब्दील हो जाता है और नया हो जाता है। अब यीशु मसीह क्या कह रहे हैं आगे, मगर वजह क्या है, अपने लिए नहीं कह रहे, मना नहीं रहे खुदावंद यीशु मसीह खुदा बाप को, वो कह रहे हैं मगर। वजह क्या है, इन लोगों के बायस, कौन से लोग, जो कह रहे हैं जो आसपास खड़े हैं, इंसानों की वजह से खुदावंद यीशु मसीह ये बात करे। क्यों? अभी मैंने कहा कि खुदा बाप कुछ भी चीज़ मनवा सकते हैं, खुदा को कोई ज़रूरत नहीं कि खुदा एक प्लान, और खुदा ने जो करना है जाहिर भी करना है, तो किसी इंसान की जुर्रत नहीं कि वो ना माने, किसी इंसान की जुर्रत नहीं कि वो ईमान ना लाए। लेकिन खुदा अपने बच्चों को प्यार से हैंडल करते हैं, ज़बरदस्ती बोझ के साथ, ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ नहीं। इसलिए खुदा ने जब देखा कि इनकी रूहें कमज़ोर हैं, निशान भी तलब करेंगी, ईमान भी नहीं रखेंगे, जब तक मौजज़े नहीं दिखाऊंगा ये नहीं मानेंगे, एक सीक्वेंस से नहीं बताऊंगा, अगर मैंने नबूवतें ना की तो कहेंगे खुदा ने तो कहा था, अब ये कहाँ से आ गया। तो खुदा क्या करते हैं, इंसानों की रूहों के मुताबिक उस तरह के काम हिकमत से करते हैं, ताकि हम लोग ईमान लें और खुदा हमें हैंडल से, गोद में प्यार से हैंडल करके गोद में उठा लें। अब यही बात बिल्कुल उसी तरह जैसे खुदा करते हैं, खुदा का बेटा यानी यीशु मसीह जो खुद खुदा है वो भी करता है, और वो कहता है मैं अपने लिए नहीं कह रहा, मैं इन लोगों की वजह से कह रहा हूं, क्योंकि ये लोग कमज़ोर हैं, इनकी रूहें नहीं मानेंगी। क्या नहीं मानेंगी? जब मौजा हो जाएगा देख तो लेंगे, क्या नहीं मानेंगी? क्या इस वक्त खुदावंद यीशु मसीह मनवाना चाह रहे थे कि ये क्या मान जाए कि मुर्दा जब खुद जिंदा हो जाएगा तो अपनी आंखों से देख लेंगे, तो फिर कैसे नहीं मानेंगे? इसका मतलब वो इस वक्त ये दुआ नहीं करे, वो कुछ और दुआ कर रहे थे। वो क्या कह रहे हैं? खुदावंद कहते हैं मैंने ये कहा ताकि वो ईमान लाए कि तू ही ने मुझे भेजा है, मैं ही राइट शख्स हूं, राइट पर्सन हूं, राइट मसाया हूं, राइट क्राइस्ट हूं, ये जान लें। ये जानने के लिए बाप बेटा दोनों परेशान है। हमारे जैसी वाली परेशानी नहीं, हमारी परेशानी ये होती है कि हम उसका हल नहीं निकाल सकते। खुदा की परेशानी मोहब्बत से ताल्लुक़ रखती है, खुदा का दुख मोहब्बत से ताल्लुक़ रखता है। हम जल ना जाए, हम हलाक ना हो जाए, खुदा का दुख और परेशानी इससे ताल्लुक़ रखता है। अब बाप और बेटे दोनों का दुख एक जैसा है। वो क्या कह रहे हैं? मैं चाहता हूं खुदा जब मैं तेरे से बात करूं और ये मौजा हो जाए तो वो दोनों को एक जान ले बात को, कि जब मैं बोलता हूं तो तू मेरी सुनता है, और मेरा ताल्लुक ए खुदा बाप तेरे से है। अगर मैं ये जुमला नहीं बोलूंगा ना तेरे साथ और आसमान की तरफ नहीं देखूंगा, मैं तेरे से बात नहीं करूंगा, तो वो कहेंगे अकेला ही मौजे करता है, इसका खुदा के साथ ताल्लुक नहीं है। तो वो दुआ क्यों कर रहे हैं इस वक्त? वो ताल्लुक जाहिर कर रहे हैं कि मेरा बाप के साथ ताल्लुक है, बाप मेरी सुनता है, और वो इसलिए सुनता है क्योंकि उसने मुझे भेजा है, ताकि सिर्फ इंसान ये जान सके, पहचान ले कि भेजने वाला वो है और मैं खुद से नहीं आया। जो वादे उसने किए मैं वही वादे का फर्जंद हूं, मैं वही हूं। क्योंकि अगर ये वही नहीं मान लेंगे मुझे तो ये अपने गुनाहों में मर जाएंगे। तो खुदा बाप तेरी मेहनत और मेरी मेहनत दोनों ज़ाया हो जाएगी, और ये लोग जिस हलाकत में हैं वो उसी हलाकत में पड़े रहेंगे। तो खुदावंद यीशु मसीह भी इसी फिक्र में है कि ये जान ले कि मैं वही मसाया, वही क्राइस्ट हूं जिसका तुम लोग इंतज़ार कर रहे हो। यूहन्ना ने भी यही कहा,
یہ وہی ہے، اس کو تم مان لو۔ اور خداوند یسوع مسیح نے بھی یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب اس میں یہی کہا کہ تم مان لو کہ میں وہی ہوں۔ تو اتنا زیادہ ضروری ہے کہ ہم یہ مان لیں کہ وہی ہے۔ اسی طرح کیونکہ ہم برا کی شادی آپ پہنچی جو ہے وہ سیکھ رہے ہیں تاکہ ہم خدا کا پورا مقصد سمجھ سکیں، جان سکیں کہ خدا کا کام کرنے کا طریقہ کار کیا ہے اور خدا کون ہے اور کیسے ہیں۔ باپ، بیٹا، روح القدس ہم صدیوں سے جانتے آ رہے ہیں اور یسوع مسیح کے بعد سے ہم اس ٹرینٹی پر فیتھ رکھتے ہیں، باپ، بیٹا، روح القدس کے نام سے ہم بپتسمہ لیتے ہیں۔ لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں ایک اور شخصیت کا بھی ذکر ہے جو کہ لکھا ہے برائڈ آف کرائسٹ، برا کی شادی آپ پہنچی اور دلہن نے اپنے آپ کو تیار کر لیا۔ تو ایک لفظ ہے دلہن، ایک برائڈ، اور وائف کا لفظ بھی بائبل مقدس میں مکاشفہ کی کتاب میں بیوی کا لفظ بھی لکھا ہوا ہے۔ تو ہم یہ ٹرینٹی پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن جو ایک اور شخصیت بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ایک برائڈ بھی ہے، تو ہم نے کچھ لوگ تو اس پہ ایمان رکھ رہے ہیں کہ وہ ایک عورت ہے، کچھ لوگ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ ہے، لیکن جب تک وہ یہ ایمان نہیں رکھیں گے کہ وہ کون ہے تب تک ان کا ایمان نہیں مکمل۔ جیسے ہم یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں کہ ہاں مسیح آئے گا، اور جب تک ہم اس مسیح کو، رائٹ شخص کو نہیں جان لیں گے تب تک ہم پورا مکمل نجات والا ایمان حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی طرح برائڈ آف کرائسٹ تو ہم ایمان رکھ رہے ہیں، لیکن جب تک ہم یہ ایمان نہ رکھ لیں گے کہ وہ کون ہے اور اس کو جان نہیں لیں گے اور اس کو ڈھونڈ نہیں لیں گے، جیسے فقیر فریسی بھی ڈھونڈتے پھرتے تھے، کون ہے کون ہے کون ہے، وہ تلاش کر رہے تھے، وہ جاننا چاہتے تھے۔ اگر آپ کی تلاش اور آپ کی پیاس یہ ہے کہ وہ کون ہے، لیکن اگر آپ اس کو رائٹ شخص کو، اس شخصیت کو نہیں جان لو گے تب تک آپ کا ایمان پورا مکمل نہیں ہے۔ جیسا کہ خداوند یسوع مسیح کے کلام میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ خدا باپ نے بھی معجزے اور نبوتیں اور اپنے نشان دکھائے ہیں، یقیناً خداوند برائڈ آف کرائسٹ کے لیے بھی ایسا ہی کر رہے ہیں اور آگے بھی کریں گے۔ تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ برائڈ آف کرائسٹ کے لیے بھی ہمیں وہی ہے جاننا بہت ضروری ہے، اور خداوند جیسا یسوع مسیح کو ظاہر کرنے کے لیے خدا نے اتنا کام کیا، خدا برائڈ آف کرائسٹ کو ظاہر کرنے کے لیے بھی کام کر رہے ہیں، اور آگے بھی جب تک اس کا کام ہے خداوند ظاہر کرتے رہیں گے۔ آمین۔ خدا کا شکر ہے اس کلام کے لیے، ہم کلام کو جاری رکھیں گے۔ ہاللیلویہ۔